جیو جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، اور ان پر مختلف قسم کے پچھلے عرصے میں الزامات لگے ہیں، اور جو نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے وہ جو انہوں نے نیب کا جو ایلیگیشن ہے وہ کرپشن کا ہے، اور الزام یہ لگا ہے کہ انہوں نے میر شکیل الرحمان نے جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے جو ایک انہوں نے پرائیویٹ لینڈ لی، ایک پرائیویٹ پارٹی سے، ایک پرائیویٹ خاندان سے، اس کے اوپر انہوں نے ایک بے بنیاد مقدمہ بنا کر میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا ہوا، جس کے بارے میں نہ صرف پاکستان کے اندر حکومتی حلقوں میں، اپوزیشن میں، بلکہ ایک انٹرنیشنل ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد مقدمہ ہے جس کا مقصد میر شکیل الرحمان کو ان کو تنگ کرنا، اور ان کا جو گروپ ہے اس کا جو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی جو روایت ہے اس کو توڑنا ہے۔ لیکن جہاں ضروری ہے اس بات کو بیان کرنا کہ میر شکیل الرحمان پر یہ الزامات پہلی بار اس طرح کے الزامات نہیں لگے، میر شکیل الرحمان پر اس سے زیادہ کئی سنگین الزامات لگ چکے ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اور جو دنیا کی جو تاریخ اگر میں کہوں وہ بھی غلط نہیں ہوگا ماڈرن ورلڈ میں، کہ کسی ایک شخص پر اتنے زیادہ الزامات لگے ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی شخص پر اتنے الزامات لگے اور پھر وہ جیتا بھی ہو ان الزامات کو، اور ان الزامات کو باقاعدہ طور پر ایک کسی برطانیہ جیسے ممالک کی عدالت میں وہاں پر شکست ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کی ہسٹری کا اب ایک وہ اس کا حصہ بن چکی ہے، جو برطانیہ کی جو لیگل جو ہسٹری ہے اس کا حصہ بن چکی ہے، اور جب تک جو ڈیفامیشن کے قوانین ہیں، جب تک حق عزت کے حوالے سے کیسز ہوں گے، میر شکیل الرحمان کو جو برطانیہ میں جو کیس جیتے تھے، جو 400 ملین روپیز کا یا 3 ملین پاؤنڈز کا جو کیس جیتے تھے، اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو حقائق پتہ ہوں کہ وہ ہوا کیا تھا۔ میر شکیل الرحمان پر جو وہ کیس جیتے تھے اور جس کے بعد 3 چینلز بند ہوئے، وہ بہت ہی ایک لینڈ مارک کیس ہے، اور یہ اس کیس کے جو حقائق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ظاہر کریں گے کہ کس طرح سے میر شکیل الرحمان جو اے آر وائی نیٹ ورک ہے، نہ صرف یہ کہ وہ میر شکیل الرحمان سے کیسز ہارے بلکہ اے آر وائی کو جرمانہ ہوا، اور صرف وجہ یہ تھی کہ وہ میر شکیل الرحمان پر بے بنیاد الزامات لگے تھے جن کا ڈیفنس نہیں تھا، جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس کے بعد اے آر وائی کے 3 جو چینلز ہیں ان کے لائسنسز ختم ہوئے، تقریباً 3 ملین پاؤنڈ کا وہ ٹوٹل کیس تھا، 400 جو ملین روپیز وہ پاکستانی ان کی ورتھ بنتی ہے، اور اس کیس کو اب یہاں پر جو نصاب ہے برطانوی قوانین کا وہ اب اس کا حصہ بن چکا ہے، جو یہاں کی جورسپروڈنس ہے، جو میڈیا کے حوالے سے جورسپروڈنس ہے اس کا حصہ بن چکا ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ 2013 کی بات ہے کہ 2013 کے ٹورڈز دی اینڈ آف 2013 ایک کیمپین چلی تھی اے آر وائی پر جس میں بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے، اور تقریباً پھر وہ 6-7 مہینے وہ جو نومبر 2013 میں ایک کیمپین شروع ہوئی جو اپریل 2014 تک چلی، اس کے دوران کئی سو پروگرام ہوئے، جس میں درجنوں پروگرام ہوئے، تقریباً 2 درجن سے زائد پروگرام تھے، اور کئی سو خبریں تھیں، کئی ہزار ٹکرز تھے، اور کئی سو مینشنز تھے اے آر وائی پر، جس میں میر شکیل الرحمان پر الزامات کیا تھے۔ غداری کا الزام لگا کہ میر شکیل الرحمان سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، الزام لگا کہ میر شکیل الرحمان موساد، را، MI5، MI6، دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لیا گیا کہ وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا جو مذہب کا نام استعمال کر کے کیمپین چلائی گئی، اور جو مذہب کے نام پر باقاعدہ طور پر میر شکیل الرحمان کو قتل کرانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جو دیگر الزامات لگے وہ بھی اپنی وہ سنگین نوعیت کے تھے۔ وہ الزامات یہ تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے، اور اس طرح کے الزامات، اور یہ کہ وہ پاکستان میں مختلف جو کیمپینز ہیں وہ انہوں نے چلائی ہیں اس کے لیے انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، اور یہ کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پاکستان کی جو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں۔ یہ الزامات جو مبشر لقمان کے پروگرام جو اس وقت ہوتا تھا کھرا سچ، سب سے پہلے وہاں پر شروع ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد یہی پروگرام جو ان کو کاپی کیا گیا، مختلف نیوز چینلز مختلف جو ہیڈ لائنز میں چلے، نیوز میں چلے، اور دیگر پروگرام پر ڈسکس ہوئے، اور پھر ایک پورا سلسلہ، ایک پوری کیمپین اس کے حوالے سے اٹھائی گئی۔ اس وقت جو اسٹریٹجی میر شکیل الرحمان نے برطانیہ میں اڈاپٹ کی، وہ اس کو میں اس حوالے سے میں جانتا ہوں کہ اس کورٹ میں جو وٹنس تھا، میں ایز اے وٹنس گیا تھا،
اس میں جو پوری جو پروسیڈنگز ہوئی تھی اس میں میں جج کے سامنے ایز اے وٹنس میں نے وہاں پہ میں کھڑا ہوا، اور میں نے وٹنس جو چند وٹنسز نے وہاں پر میری باقاعدہ طور پر وٹنس اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی. نہ صرف یہ کہ میں ان ایونٹس کا وٹنس ہوں، بلکہ میں بجائے خود اس کیس میں ایک وکٹم کے طور پر بھی وہاں کورٹ کے سامنے گیا تھا، جس کے بارے میں جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بعض ثبوت بھی موجود تھے کہ ذاتی طور پر میر شکیل الرحمان کے لیے کام کرنے والے میڈیا گروپ کے لوگوں کو کس طرح فزیکلی ٹارگٹ کیا گیا. نہ صرف آن لائن ان کی ہراسمنٹ ہوئی، ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ فزیکلی ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں. سو جب یہ کیس شروع ہوا، اس کو تقریباً کافی ایک لمبا پروسیجر تھا، چونکہ ایک بہت بڑا کیس تھا جس میں تقریباً 2 درجن کے ایسے پروگرامز کے جن کو فائنل کیا گیا، جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان میں سب سے زیادہ ڈیفامیشن ہوئی ہے، سب سے زیادہ بے بنیاد الزامات اور سنگین قسم کے الزامات لگے ہیں. اور پھر تقریباً 1.5 سال تک کا ایک وہ جو مختلف جو ایک پروسیس ہے جہاں پہ ایک نیچرلی وہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ بعد میں جا کر یہ تقریباً اوورآل اگر دیکھیں تو تقریباً 1.25 سال کا ٹائم لگ گیا جب جیو نے کیس فائل کیا. اس کے بعد یہ 2016 کے اینڈ کی طرف جا کے جو آخری نومبر کا مہینہ تھا، جب یہ باقاعدہ طور پر تقریباً 2 سے 3 ویکس کا ٹرائل تھا جو یہاں پر شروع. اس ٹرائل کے دوران بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات سامنے آئے. جو جیو نے صرف ان الزامات کی تردید کے لیے شواہد پیش کیے، جو حقائق پیش کیے، تقریباً 30 کلو گرام صرف وہ جو بنڈل تھا اس کا ویٹ تھا. ایک بہت بڑی لیگل ٹیم تھی جیو کی، جو ARY نیٹ ورک تھا ان کی بہت اچھے وکیل تھے، اچھی ان کی ٹیم تھی. اور پورے پروسیس میں جو مختلف، چاہے وہ جو الزامات لگے ان کی میننگ ہو، چاہے وہ اس کے بعد جو ARY کے جو جسٹیفیکیشن یا ڈیفنس تھا، یا انہوں نے جو مختلف جو دیگر انہوں نے اپنا ڈیفنس لیا، اس سارے کے اوپر مکمل طور پر بحث ہوئی. ARY کی پوزیشن یہ تھی کہ جو مختلف الزامات لگے ہیں وہ ایک اوپینین ہے، اور وہ کسی اینکر نے یا ان کے لوگوں نے ایک اوپینین دیا، ان کو میر شکیل الرحمان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے. اور یہ کہ وہ جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کورٹ سے بنیادی طور پہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ ان سب چیزوں کو بھول جائیں، کوئی بات نہیں تھی، ویسے ہی وہ الزامات تھے، ان کا کوئی سیریس مطلب نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب ٹرائل ہوا، اور پورے ٹرائل کے دوران جو باقاعدہ طور پر جج نے یہ جو جج بھی کون تھے، جسٹس سر ED، جن کی ایک بہت بڑی ریپوٹیشن ہے، پورے جو دلائل ہیں ان کو سننے کے بعد جو جسٹس سر ED نے جو اس وقت جو انہوں نے ایک ججمنٹ دی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ججمنٹ ARY کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنے چینل پر وہ ججمنٹ وہ نشر کریں. برطانیہ میں وہ ججمنٹ نشر ہوگی، ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں تھا کیا. دسمبر 2016 کو جسٹس ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ARY نیوز UK کمپنی ARY نیٹ ورک لمیٹڈ کے UK براڈ کاسٹر اور اس کے چیف آپریٹنگ آفیسر فیاض غفور ARY نیٹ ورک لمیٹڈ 24 پروگراموں میں سنجیدگی سے توہین آمیز الزامات کی نشریات کے سلسلے میں روزنامہ جنگ جیو گروپ کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کو نقصانات باوجہ توہین کی مد میں 1,85,000 پاؤنڈ ادا کریں. پروگراموں کے بارے میں جج نے کہا کہ ان کی سادہ طور پر کوئی بنیاد نہ تھی. عدالت نے کہا کہ نشریات اس دائرہ اختیار میں پاکستانی کمیونٹی کے اراکین کے درمیان میر شکیل الرحمان کی جانب نفرت ابھارنے کے لیے متشدد اور سوچی سمجھی تھی. مقدمے کی سماعت سے پہلے ARY نیٹ ورک لمیٹڈ کے سچائی اور مناسب تبصرے کے دفاع کو عدالت کی طرف سے حذف کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ ان کی تائید کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا. ARY نیٹ ورک لمیٹڈ نے مقدمے کے دوران واضح کیا کہ انہوں نے مشورہ نہیں دیا کہ شکایت کردہ الزامات درست تھے، بشمول پاکستان کی جانب غداری سے متعلق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ تعلق، CIA امریکی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی، یا موساد اسرائیلی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی، غیر ملکی حکومتوں سے ان کے ایجنڈے اور ارتکاب توہین مذہب کو فروغ دینے کی غرض سے خفیہ فنڈز لینا. فیصلے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ثبوت کے حصے کے طور پر میر شکیل الرحمان نے جج کے سامنے وضاحت کی ہے کہ وہ پاکستان کا وفادار ہے. اس سلسلے میں عدالت نے سنگین جھوٹے الزامات جو ARY نیٹ ورک لمیٹڈ لگا رہا تھا کو ریکارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بیان کیا کہ اس دوران میر شکیل الرحمان کو ایسا کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا. انہیں اپنے میرٹ پر جواز حق کی کسی بھی دفاع کو پورا کرنے کے لیے اور کھلی عدالت میں جانچ کیے جانے کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. عدالت نے واضح کیا کہ میر شکیل الرحمان کی ساکھ کو الزامات سے پاک کرنے کا مقصد حاصل کر لیا گیا ہے. عدالت نے پایا کہ ARY نیٹ ورک لمیٹڈ کا طرز عمل صاف طور پر جارحانہ، غیر معقول اور ناقابل قبول رہا تھا، اور اس کی ماندانہ سرگرمیوں کو بسلسلہ توہین کے لیے نقصانات کی سنگینی کے تناظر میں زیر غور لایا گیا ہے. جج نے نشاندہی کی کہ توہین کے نقصانات کے انعام کی وسعت خاطر خواہ ہونی چاہیے، جو کسی ان سنگین الزامات کے بے بنیاد ہونے کے تئیں کسی بھی نیک نیت غیر جانبدار مبصر